اللہ حضرات گرامی، ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں علم دین کو سیکھنے کا ایک بہت بڑا موقع عطا کیا ہے۔ استاد صاحب کے یہاں پر درس قرآن کو شروع کیے ہوئے 1 سال مکمل ہو چکا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جو علم آپ کو عطا کیا اس کی کرنیں کس طریقے سے بکھیر رہے ہیں۔ امام فخر الدین رازی یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے جب بارش کا تذکرہ ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، کہ ہم نے آسمان سے پانی کو اتارا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد علم دین ہے، کہ جس طریقے سے آسمان سے پانی آتا ہے وہ زمین کو سیراب کرتا ہے، تو جتنی بھی مردہ زمین ہو اللہ رب العزت اس کے اندر ہریالی کو پیدا فرما دیتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ علم جب اللہ رب العزت کسی کے دل میں اتار دیتا ہے تو وہاں پر اللہ رب العزت روشنیاں ہی روشنیاں بکھیر دیتا ہے۔ اور اس کی وضاحت کرتے ہوئے آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث نقل کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا القلب میت وحیاتہ علم، کہ یہ دل جو ہے یہ مردہ ہوتا ہے، اللہ رب العزت اگر اس کو زندگی عطا کرتا ہے تو وہ علم کے ذریعے سے عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جب علم آتا ہے تو دل کے اندر نورانیت پیدا ہوتی ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ العلم نور، کہ یہ علم جو ہے یہ نور ہے۔ تو نور کیا چیز ہے کہ جس سے تو اندھیرے ختم ہوتے ہیں، اور اگر انسان بظاہر قرآن بھی پڑھ رہا ہو لیکن دل کے اندر غبار ہو تو وہ کیسا نور ہوگا، کیسے اس سے انسان جو ہے وہ زندگی کو حاصل کر سکتا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ ہم قرآن کو پڑھتے ہیں، حدیث کو پڑھتے ہیں، ہم حدیث کے لفظوں کی بھی پہچان نہیں کر سکتے اور اپنی طرف سے اس کی تشریح بیان نہیں کر سکتے جب تک ہمارا تعلق ان لوگوں کے ساتھ نہ ہو جنہیں ڈائریکٹ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے فیض حاصل نہ ہوا ہو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ الماء لا ینجس، کہ پانی پلید نہیں ہوتا۔ اس کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور ارشاد ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کھڑے پانی کے اندر گندگی کو نہ پھینکو، بولو براز نہ کرو، کیونکہ یہ ہر چیز کو جو ہے وہ پلید ہی کرتا جائے گا۔ اب دونوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان ہیں، ادھر حضور نے فرمایا کہ پانی پلید نہیں ہوتا، ادھر یہ فرمایا کہ پانی کے اندر تم نے پیشاب نہیں کرنا، یہ جس چیز کو لگے گا، اور ہر آدمی کو پتا ہے کہ پانی اگر موجود ہو اس کے اندر ایک قطرہ بھی پیشاب کا چلا جائے کیا وہ پلید نہیں ہوگا؟ تو اب یہ حدیث کے الفاظ تھے۔ تو اب جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے حدیث کے اندر پڑھا ہے اور مسئلہ یہ ہم نے پڑھا ہے، تو اب اس کی وضاحت وہ کیا کریں گے کہ دونوں حدیثیں ہیں۔ اب اس کے ذہن اگر عقل سے تولے گا تو وہ کہے گا کہ ان دونوں کے اندر تضاد ہے، یا تو اس کو کہا جائے کہ جس پانی کے بارے میں حضور نے فرمایا ہے کہ یہ پلید نہیں ہوتا، اسے کہا جائے کہ اس کو پیو،
اس کو استعمال کرو۔ اگر تم حدیث کے اوپر عمل کرنا چاہتے ہو تو اس کی جب تشریح کی گئی تو حضرت امام اعظم سے پوچھا گیا، اے امام اعظم اب تم بڑے فقیہ ہو، بتاؤ۔ تو حضرت امام اعظم نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ جو حضور کا فرمان ہے نا کہ الماء لا ینجس، کہ پانی پلید نہیں ہوتا، یہ ہر پانی کے بارے میں حکم نہیں ہے، یہ اس پانی کے بارے میں حکم ہے کہ جس کنویں کے اندر اگر کوئی گندگی گر جائے پھر انسان اس گندگی کو بھی نکال لیتا ہے، پھر اس پانی کو بھی نکال لیتا ہے، کنواں بالکل صاف ہو جاتا ہے، پھر اس کے اندر زمین سے جب پانی آتا ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر پہلے گندگی موجود تھی، وہ نکال دی گئی ہے، لیکن دیواروں کے ساتھ تو کچھ نہ کچھ لگی ہوگی، پیچھے بھی تو کچھ پانی بچ گیا ہوگا۔ انسان کے جب یہ خیال میں آتا ہے تو پھر کنواں کیسے پلید ہوگا؟ برتن تو ہو وہ پلید ہو جائے، اس کے اندر پانی ڈالتا ہے، انسان سارا انڈیل دیتا ہے، پھر پانی ڈالتا ہے وہ بھی انڈیل دیتا ہے، تو کنواں تو ایسی چیز ہے اس کو انڈیلا تو جا نہیں سکتا۔ تو انسان کے جب ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ کنواں پھر کیسے پاک ہوگا، وہی چیز تو اندر موجود ہے، پانی اور نیچے سے آ گیا، پہلے والا پانی بھی تھوڑا سا موجود ہے جس کو نکالنے کی جو ہے وہ ہمت نہیں ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ تم اس وسوسے کو ختم کر دو، اگر تم نے وہ چیز بھی نکال دی، پانی بھی نکال دیا، تو پھر ذہن میں یہ نہ خیال کرنا کہ دیوار کے ساتھ بھی کوئی چیز لگی ہے، پانی پلید نہیں ہوتا۔ تو امام اعظم نے فرمایا دونوں حضور کے فرمان سچے ہیں۔ تو علم کو سمجھنے کے لیے انسان کو ان لوگوں سے رابطہ کرنے پڑے گا جن لوگوں نے تابعین سے، صحابہ سے، حضور سے علم کو سیکھا ہے۔ اس وجہ سے جب ہم حدیث کو پڑھتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں، تو ہم اپنے لحاظ سے دیکھتے ہیں کہ اس کا مفہوم ہمیں سمجھ نہیں آ رہا۔ اب اس مفہوم کو سمجھنے کے لیے ضرورت کس بات کی ہوتی ہے کہ ان لوگوں سے رابطہ کیا جائے جن لوگوں کا تعلق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، درست العلم حتی صرت کتبہ، کہ میں نے علم کو حاصل کیا ہے حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے مجھے کتب کے مقام پر جو ہے سرفراز فرما دیا۔ جب علم انسان حاصل کرتا ہے تو پھر علم کے ذریعے سے اللہ رب العزت جہالت کو جو ہے وہ ختم کرتا ہے، اور پھر انسان اس مقام پر پہنچتا ہے۔ تو آپ نے اعلان کر دیا تھا، نظر تو الی بلاد اللہ جمعاً کحرطلۃ علی حکم اتصالی، کہ اللہ نے یہ مقام مجھے عطا کر دیا ہے کہ میں پوری روئے زمین کو ایسا دیکھتا ہوں جس طریقے سے رائی کا دانہ ہو۔ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے رب کی تقسیم کے اوپر راضی ہیں۔ یہ استاد صاحب بیان کر رہے تھے نا کہ بسا اوقات انسان کے دل میں خیال آتا ہے کہ رب کی ذات کے اوپر اعتراض کرتا ہے کہ مجھے فلاں چیز نہیں ملی، فلاں چیز نہیں ملی۔ تو صحابہ کرام کے اوپر تو بڑا مشکل دور تھا، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، وہ جہاد کیا کرتے تھے اور بسا اوقات صرف ایک ایک کھجور ہوتی تھی، لیکن آپ نے کیا فرما دیا، ردینا قسمت الجبار لنا فینا، کہ ہم رب کی تقسیم کے اوپر راضی ہیں جو رب نے ہمارے بارے میں تقسیم کر دی ہے۔ لنا علم وللجہال مالو، اللہ نے ہمیں علم کے خزانے عطا کر دیے ہیں اور جہلوں کو مال عطا کر دیا ہے۔ یہ علم وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ اس علم کو جو ہے وہ تقسیم کرنے والے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں علم کا خزانہ ہوں اور اس کی چابیاں ہیں۔ اس خزانے کو جب حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے چابیاں ہوتی ہیں، اور آپ کو پتا ہے کہ ہر تالے کو ہر چابی نہیں لگتی، اس کے لیے خاص جو ہے وہ چابیاں ہوتی ہیں۔ تو خاص چابی اس کو کس چیز کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضور نے فرمایا کہ وہ میرے دین کے اندر جو علماء ہیں وہ چابیاں ہیں جو ان خزانوں کو جو ہے وہ کھولیں گے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے امام اعظم جیسی شخصیت ہمیں عطا کی، شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت عطا کی، داتا علی حجویری، مجدد الفسانی، شیخ احمد سرہندی جیسے لوگ اللہ رب العزت نے عطا کیے کہ جو ان خزانوں کو جو ہے وہ تک کھولنے والے ہیں۔ اور پھر یہ علم جو ہے امت مصطفیٰ تک جو ہے وہ پہنچا ہے۔
تو اب اس علم کو حاصل کرنے کے لیے ان چابیوں کے ساتھ ہمیں تعلق رکھنا جو ہے وہ ضروری ہو جائے گا، ورنہ ہم جو ہے اس خزانے کو حاصل نہیں کر سکتے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے علم کی مثال ایسے ہے جس طریقے سے بارش ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت جب آسمان سے بارش کو اتارتا ہے تو بارش تو ہر جگہ پر یکساں ہوتی ہے، پھولوں پر بھی وہی قطرے گرتے ہیں اور گندگی کے ڈھیر پر بھی جو ہے وہی قطرے گرتے ہیں، لیکن جب پھولوں پر گرتے ہیں تو ان کی خوشبو جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے، لیکن وہی قطرے جب گندگی کے ڈھیر پر گرتے ہیں تو ان کی بدبو اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کی نعمت تو سارے کے اوپر برابر ہے، علم تو سارے جو ہے اس کا دعویٰ کرنے والے ہیں، لیکن خوشبو کہاں سے آتی ہے، بدبو کہاں سے آتی ہے؟ تو جن کے دلوں کے اندر پہلے سے بدبو موجود ہوتی ہے وہ اسی بارش سے بدبو اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو پہلے بھی اندر گندگی موجود ہوتی ہے، پھر کچھ پڑھ لیتے ہیں، پھر گندگی اور زیادہ جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے، لیکن جب پھولوں کے اوپر بارش ہوتی ہے تو وہ معطر ہی معطر ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کو پتہ چل رہا ہوگا کہ آپ جو یہ درس قرآن سنتے ہیں تو کتنا انسان کا دل خوش ہوتا ہے کہ جہاں توحید بھی بیان ہوتی ہے، جہاں پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کو بھی جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے، جہاں اولیاء کرام کی تعلیمات کو بھی جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے، بندے کے دل میں جو ہے وہ ٹھنڈ پڑ جاتی ہے کہ اللہ رب العزت نے کتنا مقام جو ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کیا ہے اور اولیاء کرام کو جو ہے وہ عطا کیا ہے، اور یہی وہ نور ہے جو اللہ رب العزت نے جو ہے وہ ہمیں عطا کیا ہے۔ اللہ رب العزت اس کو مزید بکھیرنے کی اور ہمیں سمیٹنے کی توفیق جو ہے وہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔